اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت. میرے محترم سامعین، سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نحل دی آیت مجیدہ جاری ہے. سورہ مبارکہ نحل دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں جناب کے سامنے پڑھے ہے. خالق فرمانے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو پھر اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو. اور میں کل دسیا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا نحن اہل ذکر، ہم ہی اہل ذکر ہیں. اہل بیت اطہار اہل ذکر ہیں. ایک آیت مجیدہ آج میں اور پڑھ رہا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ. اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ نے دو قسم کی آیتوں کو نازل کیا ہے. ایک آیات محکمات ہیں، دوسری آیات متشابہات ہیں. دو قسم کی آیتیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کی سیدھی سیدھی سمجھ آ جاتی ہے، دوسری وہ ہیں جن کی سیدھی سیدھی سمجھ نہیں آتی. دو قسم کی آیتیں ہیں. وہ اللہ نے جان بوجھ کے رکھی ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی تاکہ طالب علموں کو معلم کی ضرورت محسوس ہوتی، تاکہ پڑھنے والے ٹیچر کی ضرورت محسوس ہوتی رہے، پھر وہ پوچھتے رہیں تو وہ دستا رہے. ورنہ کتاب کافی ہو جاندی تے معلم دی عزت ہی نہ رہندی. کتاب کافی ہو جاندی تے ٹیچر نو پوچھدا ہی کوئی نہ. اللہ فرماتا دو قسم دیاں آیتاں رکھیاں. وہی ایک مثال دیتی ہے شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب والے. انہاں آکھیا کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن وچ عبداللہ بھی کیا گیا ہے اور نبی بھی کیا گیا. جدوں نبی کہہ گیا تو سمجھ آؤندی ہے نبی آندے نے غیب کی خبریں دینے والا. سیدھی گل ہے، جدے تے نبوت اترے وہ نبی. اچھا، دوسرا حضرت عیسیٰ کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. یہ کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ نہیں سن، اللہ دے بیٹے بھی نہیں سن، وہ اللہ دے بندے سن. یہ دو آیتاں سیدھیاں سیدھیاں سمجھ آتی ہیں کہ نبی بھی آکھیا ہے، یہ بھی آیات محکمات چوں، اور عبداللہ آکھیا ہے، یہ بھی آیات محکمات چوں. ہن متشابہات کی ہے، بہت اچھی گل ویسے کیتی ہے. وہ فرماتے ہیں دو چیزیں اور ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہیں. کیا کیا؟ روح اللہ کلمت اللہ. روح اللہ کلمت اللہ. جویں نبی دی تے عبداللہ دی سمجھ پہ آؤندی ہے نا، ایویں روح اللہ دی تے کلمت اللہ دی سمجھ نہیں پہ آؤندی. اے جنوں سمجھ ہوئے نا او دے تے درود پڑھی دا ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا سماعت فرمایا جی. میں دوبارہ عرض کر دینا، وہ فرماتے نے اے جڑا روح اللہ تے کلمت اللہ ہے نا، یہ کوئی بندہ کچھ بھی مفہوم کر سکتا ہے. یعنی جویں کسی دا دل کرے کلمت اللہ نو کلمہ لا کے روح اللہ نو روح کر کے، روح کتھے وے جسم کتھے وے، اللہ دا جسم ہی کوئی نہیں، اے روح کیویں بن گئی. یعنی اے دے وچوں کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کیتی جا سکتی ہے. اور اللہ نے یہی فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں نا وہ ایسی آیتوں سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں. ہاں، وہ ایسی آیتوں سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں. یہ جڑی میں پہلی آیت پڑھنا نا جی روز، وہ سورہ مبارکہ نحل دی آیت دا نمبر جی 43 ہے. اے جڑی میں متشابہات والی پڑھی ہے تے محکمات والی پڑھی ہے، اس آیت دا نمبر حضور آل عمران دی آیت نمبر 7 ہے. یہ چونکہ میرے دوست نوٹ بھی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، تو میں تاں دس دینا، ویسے سی ڈی دیکھ کے پتہ لگ سکتا. خالق فرماتا ہے کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. اللہ فرماتا ہے جو لوگ فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں نا، فتنہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ، وہ طویل کرتے ہیں، طویل ہی ایسی باتوں کی طویل کرتے ہیں، ایسی آیتوں کی طویل شروع کر دیتے ہیں جو محکمات نہیں، متشابہات ہیں، جانتے بھی وہ کچھ نہیں.
لیکن ان میں سے ایسی ایسی تعویلیں نکال کے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان بندیاں نو اللہ نے چڑک کے فرمایا ما یعلم تاویلہ، کوئی نہیں ان کی تعویل کو جانتا. ان آیتوں کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا. جی میں الف لام میم ہے، جی میں الف لام را ہے، جی میں کاف یا عین صاد ہے، یہ آیتیں متشابہات ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا. اللہ فرماتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اے نہیں ہو سکتا کہ اس پنڈ والے آکر اسی نہیں جانتے تے بمباں والے آکر سانو پتہ ہے. جن نے بولنا جے جھوٹ بولنا جے حاجی صاحب میں سچی گل پہ کر دیں. ان کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے الا اللہ. دا کی مطلب ہے لا الہ، جس طرح کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. خالق فرماتا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، کوئی ان کے مطلب کو نہیں جانتا سوائے میں. کہ اللہ جے تو ہی جاننا ہے، کلیاں بھی تو نے، کلیاں ساڈے حل نہیں، ہدایت سانو دینی ہے تے جاندا تو ہے. ہدایت تے سانو دینی ہے تے جاندا تو ہے. اے کی کیتا ہی؟ اللہ فرماتا ہے اگوں آیتاں پڑھ، پوری آیت پڑھ. جڑا ادھی آیت پڑھ کے اپنا مطلب کڈے وہ یزید ہوندا ہے. صدقے جاواں جڑا ادھیاں ادھیاں آیتاں پڑھ کے اپنے مطلب دا کم کر لوے، یزید انج ہی کردا سی. قبلہ علی جنوری مہربانی. اللہ فرماتا ہے وما، شکریہ، وما یعلم تاویلہ الا اللہ. ان آیتوں کی متشابہات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے سارے مل کے ایک بار یا کو قرآن نال ملنا ہے الا اللہ، سوائے. دیکھو نا تو بھی ثواب ہو گیا. اللہ کا اس میں گرامی منہ چن کے سوائے میں کیا اللہ بس. فرمایا نہیں والراسخون فی العلم، یا وہ لوگ جانتے ہیں جنہیں میں علم میں مضبوط کر دے. یا ان کو اللہ جانتا ہے یا وہ لوگ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم، جو علم میں مضبوط کر دیے گئے ہیں. کرتا کون ہے؟ اللہ. ہوتے کون ہیں؟ وہ. دو کتابوں کا حوالہ دینا، یہ کافی دے دینا. تفسیر کافی عیاشی صافی، بلاغ القرآن شیخ محسن نجفی، جنابی المودت حضرت امام صادق علیہ السلام میرے 6ویں امام نو کسے بندے پوچھے اللہ کے علاوہ وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا نحن راسخون فی العلم، ہم ہی وہ لوگ ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم کو میں مضبوط کر دیا. اور نال فرماتے نے نحن نعلم تاویلہ، ہم ہی اس کی تعویل کو جانتے ہیں. یہ دا مطلب ہے کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چے کہ اساں اس اہل بیت کولوں دین سمجھیں، اہل بیت کولوں اپنا مذہب لیں. آج چونکہ مذہب بیان کرنا شروع کرنا ہے وہ سن لو جی اپنے بھی تے بیگانے کہ ساڈا مذہب کی. ساڈے مذہب دیاں جڑیاں بنیاداں نے، اصول نے، انہاں چوں سب تو پہلے توحید ہے. کل میں عرض کیتی سی توحید، عدل، نبوت، امامت. اس اشرے دا ایک کمال ہے جتھے میں پہ پڑھنا اتھے بندیاں نوں پتہ ہے انہیں اج کی پڑھنا. یعنی کل انہیں توحید پڑھی سی، جے کل مک گئی تو پھر عدل پڑھاں گا، وہ مضمون مکا تو پھر اس تو بعد میں نبوت پڑھاں گا، نبوت تو بعد امامت پڑھاں گا، امامت تو بعد قیامت پڑھاں گا، قیامت تو بعد پھر کچھ نہیں. ہاں جے موقع ملیا تو قیامت سب تو پہلا سوال نماز دا ہونا ہے. ہو سکتا ہے میں وہی بھی گل کراں. کئی بندے میں سوچتے ہیں پہلا ہی موقع جائے تو بہت نہ بھائی نہ. الحمدللہ سارے نمازی بیٹھے ہو، کائنات تے نماز دا منکر کوئی نہیں. اسے واسطے جدوں کسی نے کسی آخر نماز پڑھ، اس زندگی کدی نہیں آخر میں نہیں پڑھنی تو نہ کسی آخر میں پڑھاں گا. جی آخر میں پڑھاں گا تو پھر وعدہ ہو گیا، کہ جی آخر میں نہیں پڑھنی تو منکر نماز ہو گیا. اور جنہیں نہیں پڑھنی ہوں اس بچکا اللہ راہ کڈے ہے. پڑھنی چاہیے، پڑھنی. یہ نماز والا دن گل کریں گے. اج توحید پڑھنا. توحید کیا ہے؟ اللہ دا ایک ہونا توحید، اللہ دا یکتا ہونا توحید. مذہب شیعہ دی بنیاد سب تو پہلی جڑ ہے وہ توحید ہے. تے توحید صرف ایک نو آندے نے، ایک دو قسم دے نے.
ایک ریاضی دا ایک ہے، ایک اللہ ایک ہے۔ ریاضی دے ایک دے دو ہو جاندے نے۔ میں پھر پیا نہ میرے کو ٹیچر بیٹھے نے، ریاضی دا جڑا ایک ہے نا وہ دے دو ہو جاندے نے۔ اس ایک نو توڑیے نہ پنیے تے 1/2 جمع 1/2 برابر 1۔ دو ادھے ہو جان تے وہ ملن تے ایک ہو جاندہ ہے، تے ایک نو توڑیے تو ادھے ادھے دو ہو جاندے نے۔ جدے دو ادھے ادھے ہو جانا وہ اللہ نہیں ہوتا۔ واہ میں حیران ہاں، ایک کمال ہے بھائی۔ نوجوانوں نے توحید بھی ہوئی شبر صاحب سننی شروع کر دیتی ہے جی میں ولایت سنتے ہیں۔ سارے جان چ مولویاں رولا پایا، خشک مضمون ہے، بندے سنتے نہیں۔ آؤ نا اتنے سنانے والا کوئی ہوے صحیح۔ ہاں سنتے کیوں نہیں بندے؟ آئی بندے پہ سنتے نا۔ کمال قبلہ میں عرض کیتی ہے جدے دو ہو جان وہ اللہ نہیں۔ اللہ نہ دو مل کے ایک ہویا ہے تے نہ اللہ دے کدی دو ہو سکتے ہیں۔ کل بھی ایک سی آج بھی ایک ہے۔ حمد پڑھیے، حمد بنا اللہ دی تعریف۔ توحید پڑھن تو پہلا، قرآن پڑھن تو پہلا ذرا اللہ دی تعریف کر دیں۔ بندے کسے کنجوس نو آکھیا سی چھاویں ہو جا، اوندا کی دینا ہے؟ ہو سکتا تے کھلوتا رہو، میں تے آکھیا سی چھاویں ہو جا، دھوپ لگی ہے تے بندہ بیمار بھی ہو سکتا تے تو کی دینا ہے؟ اسی ایڈے لالچی ہاں، بغیر لالچ تو ابے نو ہی سلام نہیں کر دے، بغیر لالچ تو کسے نو ہو سکتا چھاویں ہو جا، ہو سکتا کی دینا ہے۔ چونکہ ساڈا مزاج ایسا تہاڈا میرا سارے کٹھے ہی سی۔ میں پھر ایک گل سوچی، میں توحید نو شروع اتھوں کراں۔ کئی بندے آندے تو سانو کی دے بیٹھا ہے؟ بندہ گل پیا کردا اودی گل تے سننی چاہیے۔ انہوں نے تو سانو کی دے، یہ مطلب ہے دین والی گل تے کچھ لین والی گل، یہ تو بغیر بندے گل ہی نہیں نہ سنتے۔ لو پھر توحید دا پہلا جملہ سنو، جو ہم جیسوں کو نبوت کے لیے محمد اور ولایت کے لیے علی دے دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ صدقے جاواں بھائی کیا بات، مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ جیڑا ساڈے جیسے انو شکریہ نبی دے دے مصطفیٰ جیسا، اللہ شکریہ یا جیڑا ساڈے جیسے انو نبی دے دے مصطفیٰ جیسا تے ولی دے دے مرتضیٰ جیسا، انہوں توحید آندن۔ جیڑا ہوں تو بابا دے بیٹھا ہوں تو بولو نا، ایدو بڑیاں تو شیواں ہی کوئی نہیں۔ مصطفیٰ تو نبوت تو وڈی نبوت کوئی نہیں، تو مولا علی دی ولایت تو وڈی ولایت کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا ساڈے جیسے مسکیناں نو مصطفیٰ جیسا نبی دے دے تے مولا علی جیسا ولی دے دے، اسے توحید کہتے ہیں۔ ہوں تجھے پسے پلٹا، مصطفیٰ و مرتضیٰ مل کے جسے منوا لے اسے اللہ کہتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، آباد رہو بھائی، بہت شکریہ۔ میں امید شکریہ قبلہ حضرت، امید تو زیادہ تساں رسپانس دیتا ہے انہوں۔ میں توحید شروع کر رہے ہیں، سورہ توحید پڑھ رہے ہیں۔ یار توحید پڑھنی ہے تو سورہ توحید قرآن چ ہے، میں پڑھن لگا آؤں دی یہ تقریباً زبانی یاد ہے، صرف ایک ایم این اے نو بھولی سی اسلام آباد، بالا نو ہی یاد ہے جڑی میں سورت پڑھن لگا تے او جڑے نا مہربان انہوں نے اسمبلی چ بھول گئی۔ کل ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اخلاص بھی انہوں نے سورہ اخلاص سنیں جی، یہ دا نا سورہ توحید بھی ہے، یہ دا نا سورہ اخلاص بھی، یہ دا مطلب اخلاص والا ہے ہی ہو جڑا توحید نو مندا ہے۔ صدقے جاواں سورہ توحید بھی ہے قبلہ سورہ اخلاص بھی ہے، یہ دے وچ اللہ دیاں صفتاں قل هو اللہ احد، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے احد اللہ ایک ہے۔ اصول دین دے کنے سن یاد آیا جس نے پانچ، توحید عدل نبوت امامت قیامت۔ ہن توحید دیا صفتاں سنو، قل میرے حبیب ان سے کہہ دے کی هو اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد
وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا. ذرا گنتے رہا جی. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, اس نے کسی کو جنا نہیں. ولم یولد, وہ کسی سے جنا بھی نہیں گیا. ولم یکن لہ کفوا احد. پانچ ہی تے اودیاں صفتاں نے. سورہ اخلاص مد نظر رکھو یار, کنیاں صفتاں نکلیاں. اللہ ایک کے, شکریہ. سبحان اللہ. یہ پانچ اودیاں صفتاں نے. ایک بھی ہے, بے نیاز بھی ہے, لم یلد بھی ہے, ولم یولد بھی ہے, ولم یکن لہ کفوا احد. اسے جیسا بھی کوئی نہیں, او دے وچوں بھی کوئی نہیں, او کسی دے وچوں بھی نہیں, تے بے نیاز ہے. جڑا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں, جڑا محتاج ہو جائے وہ اللہ نہیں. تو پھر ایک کے. اگر انی توجہ تو بعد میں تہاڈا لمحہ لمحہ قیمتی سمجھنا, جویں بندے ایتھے ہوندے نا لدائیں, یہ پولیس رات تو بھی سوکھا ہی لنگ جان گے انشاءاللہ. یہ جدوں محرم ہوندا سڑک بنن لگ پیندی. اور ہے مولا بھی تانوں جزائے خیر دے. تہاڈا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. شبر صاحب دی مولا نے پائیاں دی محنت قبول فرمائے. یہ نبی پاک یہ چار پانچ صفتاں پڑھی سنیاں نے. یہ پہلی صفت ہے اللہ دی احد ہے. احد ہے. یہ تو پہلا ایک لفظ ہوتا ہے صفتاں تو پہلا. کل, کل ہو اللہ احد. ذرا تو کہہ دے وہ ایک بھی ہے, وہ بے نیاز بھی ہے, لم یلد بھی ہے, ولم یولد بھی ہے, ولم یکن لہ کفوا احد بھی ہے. کل کہہ دے. میں اتنے مینوں 53 سال پڑھ دیا, ہوں تو میرا حق بنتا تھوڑے کو پوچھا. ہوں تسی بھی کوئی دسو یہ اللہ کل کنوں آندا ہے؟ تساں دسنا جی بھائی, میں نہیں جی دسنا. کوئی ایک بندہ بولے کنوں اللہ آندا کل. کہہ دے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جڑے بندے نوں چاہ چڑھے ہیں, او ساڈا اللہ ہے اسی وہ بندے ہیں, او ساڈا اللہ ہے اسی وہ بندے ہیں, او ساڈا اللہ ہے اسی وہ بندے ہیں. سانوں وسیلے دی لوڑ ہی نہیں. تینوں وسیلے دی لوڑ نہیں نا, تے اونوں آکھ سیدھا سانوں آکھے میں ایک ہاں. واہ واہ, آباد رہو بھائی. میں نہ ان پڑھ بندہ پاؤ ایتھے, عالم بندہ پاؤ ایتھے. گل ایک ہی کہ سانوں آکھے نا لوگو ایھا الناس انا واحد, ایھا الناس انا احد. لوگوں میں ایک ہوں, لوگوں میں زہرہ دے بابے نو آندا کل, حسنین دے نانے نو آندا کل, نبیاں دے نبی نو آندا کل, سنی شیعہ دے نبی نو آندا کل. آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے. آپ کہہ دیجئے وہ ایک ہے. جڑا ایک کے ہو رہے, جنہوں آندا تسی کہہ دے ہو رہے, تے جنہاں نوں آندا انہاں نوں کہہ دے ہور نے. ہن پتہ لگے ہو رہے اسی ہور. صدقے جاواں, صدقے جاواں. بہت شکریہ جناب. کل میرا حبیب تو کہہ دے کہ اللہ سبحان. بھائی توحید ساڈے کول پہنچی کدے ذریعے؟ یعنی نبی نے آکھیا, اللہ فرمایا کل. آ قرآن جی میں میرے ہاتھ چ نا, ایک باری کوئی عالم دین اپنے ہاتھ چ پھڑ کے دسے اللہ سانوں اپنے آپ کو ایک منوانا چاہتا ہے. اے حسنین دے نانے نو وچ اساں پایا کہ اللہ پایا؟ توحید سنن والے ہو, اوے اللہ آکھے کل, حبیب تو کہہ دے. اچھا توحید ساڑھے, شکریہ کہ بنا, توحید ساڑھے کول کدے ذریعے پہنچی؟ نبی دے ذریعے. ایک کلہ میرا نبی ہے جنہوں نبی آکھے کل. سب تو پہلا تو آکھنا ہے کہ اللہ ایک کے. اللہ ہے, میں ایک کی ہوں. میں انہوں بھی کہہ سکنا, اے ہو جانو میں منہ نہیں لاندا. اے جڑا نبی نو کڈ کے ساڈے نال گل نہیں کرتا, نبی نو کڈ کے ساڈی بخشش کیویں کر رہے ہیں؟ جی میرے لو ویکھ کے گل کرو. اے کل ہو اللہ, کل ہو اللہ. اے جڑا احد او منوایا ہے کدے ذریعے؟ نبی دے ذریعے. ہن تساں ٹی وی تے اذان سنی ہوے گی, یار کل اذان ہو گئی تو میں پڑھدا رہا, ہن ذرا اذان ہوئے تو میں دسنا.
اذان میرے وقت چ آ جائے دسنا، میں ذرا وقفہ کر رہا اس واسطے کہ اذان دے وقت خاموشی نال اللہ دا ثنا سننا چاہیے. اوے اللہ دا ثنا دھیان نال سننا چاہیے، تے پھر سن کے تے اگا پیچھا بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ جڑا ثنا بندہ دھیان نال سن لوے انہوں پھر جانا پیندا مسلے تے. وہ میرے تے نہ پیا جائے اتوں والی اذان پہ لوگ ہن نے بولے ہوئے نہ اذان سنتے ہیں. مینوں کل احساس ہویا اذان ہو سی، میں مصاحب پڑھتا ہوں، تو دس دینا اللہ کرے تو مصاحب تو پہلے آوے، کیونکہ میں ضروری سمجھ یہ اعلان مصطفیٰ کروایا، یہ سب تو پہلے حضرت بلال نے کیتا ہے. ہاں یہ اذان ہوئے جنہوں علی اکبر نے 10 محرم دی سرگی نو آپ دیتی اذان. سانو احساس ہے اس واسطے ہی سمجھا اذان سن تو ہم دس دینا. میں کی عرض کر رہا جی، ہاں نبی پاک دے ذریعے اللہ دی توحید پہنچی تے بروز حشر مقام محمود تے کنے کھلونا. اور اذان سن دے روز ٹی وی تے لکھیا ہوندا لکھیا کہ اللہ تو مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرامند فرماؤ. انتظامیہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ دی توحید کس ذریعے پہنچی ہے؟ سرکار دے ذریعے. پیار نہ رکھو، سرکار دے ذریعے. اچھا تو بروز حشر اتھے کنے کھلونا ہے مقام محمود؟ سرکار نے. یہ مطلب ہے توحید تو اصول شروع ہوندے نے، ہے نا؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. توحید بھی او دے ذریعے تے قیامت والے دن بخشش بھی او دے ذریعے. وہ بندے ہن ستے نے تو انہاں دی مرضی ہے جڑے روز آندے نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ساری دنیا بھی ٹھیک کر دے، ساری آخرت بھی ٹھیک کر دے. قرآن تے میرا ہاتھ ہی جے دنیا وچ تیرے تک توحید پہنچی ہے تے وہ بھی نبی دا صدقہ، تے جے آخرت وچ بخشش ہونی ہے تے وہ بھی نبی دا صدقہ. صدقے جاواں جی، مہربانی آباد رہو. صدقے اے دے اصولوں دے وچکار وچ امامت آنی جے، آنی ہے کہ نہیں؟ جے اللہ وہ منیا ہی نہ جڑا نبی آکھیا ہے تے قیامت وہ منی ہے نہ جڑی نبی آکھی ہے. اگر امام بھی انہوں ہی من جا جنہوں نبی آکھے. صدقے جاواں جی، مولا تانوں جزا دے. بہت قریب آئی اللہ نو صفتاں نال مننا ہے، اون جی نہیں مننا. کئی بندے ڈاکٹر نو آندے ڈاکٹر جی تانوں پتہ کسے گل دا نہیں، ڈاکٹر جی تانوں پتہ کسے گل دا نہیں، مینوں تے آرام ہی نہیں آیا. اوے اللہ دیا بندیا ڈاکٹر جے پیا مننا تے میرا ڈاکٹر نہ من منہ تو، انہوں صفتاں نال من. بڑا بے وقوف ہے وہ بچہ جڑا ٹیچر نو اگے سر جی تانوں تے آوندا ہی کھ نہیں. جڑا ڈاکٹر نو آکھے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی بے وقوف ہے یا منافق ہے. منہ تو ڈاکٹر آندا تے آندا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. یہ مطلب اندروں کھ نہیں پہ سمجھتا. دو ہی گلاں نے، جڑا ڈاکٹر نو آکھے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں وہ یا بے وقوف ہے یا منافق ہے. جڑا ٹیچر نو آکھے سر جی تانوں آوندا ہی کھ نہیں، وہ یا بے وقوف ہے یا منافق ہے. تے اللہ نبی نو معلم بنا کے بھیجیا تے جڑا آکھے نبی ان پڑھ یا بے وقوف ہے یا منافق ہے. صدقے جاواں آباد رہو بھائی، کیا بات ہے، خدا کی قسم لطف آ گیا. جی مہربانی بہت شکریہ. اللہ نو مننا ہے اللہ دیاں صفتاں نال. نرا اللہ نو مشرک بھی مندے سن. میں پھر اعلان پیا کرنا، جنہوں تسی مشرک سمجھتے ہو نا، قرآن آندا وہ بھی اللہ فرماندا مینوں مندے سن. جویں وہ مندے سن اوویں اساں نہیں مننا. وہ سیدھا سیدھا مندے سن، اسی مصطفیٰ تو بغیر نہیں مندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مثلا قرآن دی آیت پڑھنا. لکھو جی قبلہ لکھو، سورہ مبارکہ العنکبوت. سورہ مبارکہ العنکبوت 3 آیتیں پڑھنا جی. 61 62 63. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے حبیب جب ان مشرکوں سے پوچھا جائے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ چاند اور سورج کو یہ تسخیر کون کرتا ہے، یہ آگے پیچھے نظر آتے ہیں، ان کو مسخر کس نے کیا ہے، زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے خلق کیا ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ وہ یار مشرکہ دی گل پہ کرنا میرے لوگ کی بندی قرآن پہ آندہ مشرک آندے نے وہ اللہ ہے۔ چند کنے بنایا آندے نے اللہ، سورج کنے بنایا اللہ، تے بوت کنے بنایا آسان، واہ بھائی واہ، چند کنے بنایا آندے نے اللہ، آسمان کنے بنایا اللہ، سورج کنے بنایا اللہ، زمین کنے بنائی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے گھر کر کے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ میں نے بنایا ہے تو پھر کیوں جاتے ہو؟ ہائے ہائے اگے سن، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور وہی لوگوں کے رزق میں کمی بھی کر دیتا ہے۔ گھبرانا نہیں، اضافہ بھی وہی کرتا ہے، کمی بھی وہی کرتا ہے۔ زندگی چ نہ سوچی میں کیتا ہے، ہائے ہائے چنگا رہیں گا سوکھا رہیں گا، رزق ود جائے تے آکھی اللہ بدھائے، رزق گھٹ جائے تے آکھی روڑا ہی کوئی نہیں جی میں تیری مرضی ہے۔ ایک باری انج کر کے دیکھو سواد بڑا جی، خدا دی رزق کئی باری گھٹ نہیں جاندہ، کئی باری ود نہیں جاندہ۔ تسی سارا زندگی ہو گئی تانوں آندیاں، لٹ کے کھا گیا ذاکر قوم نو، لٹ کے کھا گیا مولوی قوم نو، پھر 4 مہینے تے تسی سوکھے سو نا سارے۔ کرونے جدو مجلسہ نہیں ہوئی، رزق کون بدھاندا ہے؟ اللہ۔ انہاں 4 مہینیاں وچ نا اللہ امریکہ کو بھی منوا لیا کہ میں ہاں۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر دے، خدا دی قسم بے بس ہو گئی دنیا، پلے پلے بے بس، ٹیکنالوجی ساری فول ہو گئی۔ اللہ فرماندا رزق دیندا بھی میں ہاں، گھٹاندا بھی۔ انہوں نے پوچھئے نا جی کون کردہ تے آندے نے اللہ۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ان مشرکوں سے ذرا پوچھ یہ آسمان سے بارش کا پانی کون بھیجتا ہے؟ اور اللہ فرماتا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، مردہ زمینوں کو بارشوں کے ذریعے زندہ کون کرتا ہے؟ اے میرے حبیب لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے مشرک اللہ نو خالق بھی مندے نے، چھتی بولو، رازق تساں آکھنا خالق مندے نے، رازق مندے نے، زمین و آسمان بنان والا مندے نے، تے اتوں پانی بھیجن والا قادر قدیر مندے نے۔ یہ دا مطلب رازق بھی مندے نے، قادر بھی مندے نے، خالق بھی مندے نے، تو پھر مشرک نے، پھر مشرک نے۔ ساڑھے تے کوئی بندہ آکے شیعہ سنیہ تے روب نہ پائے، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، وہ تے مشرک بھی مانتے ہیں، تم کڑی بات رکھی؟ واہ پڑھے لکھے نوجوانوں، واہ بھائی واہ، ہم اللہ کو بارش بھیجنے والا مانتے ہیں، وہ تے مشرک بھی مانتے ہیں۔ میں کیا اللہ نے قصور کی؟ فرمایا دسنا قصور بھی قرآن چو پڑھا، توحید پہ پڑھنا۔ اللہ دسیا، اللہ فرماتا ہے او نے کڑے فائزہ راکیبو فی الفلک، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی دریا یا سمندر میں جاتی ہے، 4 چوہرے پانی بندے نے، کشتی آنج ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو مخلص ہو کے مجھے پکارتے ہیں۔ صدقہ جاواں، خدا دی قسم ہے جتنے بت پرست سجے نا، اے بتاں گیا نا جھوٹ موٹ سجدے کر دے، جدوں پھس دے سڑنا۔ اور یار کشتی دریا چ گئی، انہیں چکولا کھا دیا، پانی نیڑے آیا تو ادوں کی آندے سن تو یہ کھ بھی نہیں ہو۔
تو ہی تو ہے. میں کہ پھر اللہ بڑی سواد دی گل ہے. اللہ فرماتا فلما نجاہم الی البر 12 دن خشکی میں, اور جب نجات پا کے خشکی پہ چلے جاتے ہیں, دریا کو چھوڑ کے باہر نکل آتے ہیں, اذا ہم یشرکون, پھر مشرک ہو جاتے. ہائے 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 بندے تے اللہ نو دھوکھا دیندے نے. جدوں پھس گئے تے من گئے, جدوں نکل گئے تے چھڈ گئے. ہن نتیجہ دین لگا تہاڈے سامنے, اینو ذہن چ رکھنا. جو کسی مشکل کشا کو مشکل بے وقت مان جائے, جو کسی مشکل کشا کو مشکل کے وقت مان جائے اور بعد میں منکر ہو جائے, کل بھی مشرک تھا آج بھی مشرک ہے. میں کیا یہ جدوں کشتی تے بہندے نے خالقہ, ادوں تیرے تے ایمان لے آؤندے نے. فرمایا لے آؤندے. میں چلو جنہ کو لے آؤندے نے انہاں کو تے اجر دے دیو. وہ جنہ گڑ پائیے انہاں میٹھا ہونا, تے جنہ گڑ پاندے نے دریا چ پھسے تھوڑا پاندے نے انہاں کو تے اجر دینا. فرمایا نا. میں وجہ کی؟ وہ وجہ قرآن چ سنو تو دیکھو میں جس کے میں قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے افبالباطل یؤمنون, یہ ایمان لاتے ہیں لیکن باطل والا لاتے ہیں, حق والا نہیں لاتے. ہائے ہائے, یہ ایمان باطل والا لاتے ہیں, حق والا ایمان. یہ مطلب ہے نوجوانوں آج قرآن جو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حق والا ایمان اور ہے, باطل والا ایمان. ساڑھے کل کیڑا ایمان ہے؟ الحمدللہ حق والا. وہ کی کرتے سن آئے ہاری مجلس سے. میں کہ اللہ تیرا غصہ ہی نہیں پہ لیندہ, چلو کسی ویلے تیرے پکار ہی نہیں دینا. فرمایا لعنت ہے نہ تے مشرک نے, میں نہ تے دشمن ہے میرے دشمن نے. میں کہ کر دے کی نے؟ اللہ فرماتا ہے یؤمنون, لاتے ہیں ایمان. افبالباطل, باطل والا. وہ کیسے؟ وبنعمت اللہ یکفرون, یہ مجھے مانتے ہیں میری نعمتوں کو نہیں مانتے. صدقے جاواں, صدقے جاواں, مجھے مانتے ہیں میری نعمتوں کو. ہن اللہ دیا نعمتاں قرآن چ پڑھیے. جیڑا اللہ نو مننے تو دی نعمت نو نہ مننے وہ مشرک مسلمان نہیں. میں کہ اللہ کو نعمتیں ہیں تو ذرا دس دیو, گل واضح ہو جائے, بندے متوجہ بیٹھے نے. خالق فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. پہلا تو فرقے چھڑ کے کٹھے ہو, وہ تو میں دساں. بندے ویندے نے پہ گل مشکل ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, فرقے بندی چھڑ دیو, کٹھے ہو جاؤ. میں کیا ہوئی تے مصیبت ہے, کٹھے نہیں پہ ہویا جاندہ. جتھے جتھے کو اڑ گیا. اللہ فرماتا ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے. وہ کی؟ خالق فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اس نعمت کو یاد کرو جو تم پہ کی گئی. ہائے ہائے, اس نعمت کو, میں نعمت پہ پڑھنا. جڑا اللہ نو مننے تے نعمت نو نہ مننے ہو مشرک ہے. میں کیا ہو کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے. دشمنیاں چھڑا کے جس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا وہ محمد ہی تو میری نعمت ہے. صدقے کائنات کی سب تو بڑی نعمت میرا نبی ہے. کائنات تو سب تو بڑی نعمت میرا خیر ہوئی. کائنات کی سب تو بڑی نعمت میرا نبی. ہوں پتہ لگا جی مشرک کنوں آندے نے؟ جڑا اللہ نو مننے تے نعمت الہی نو نہ مننے. بندہ چنگا پلا کوئی پین لے وے نہ پین نہیں, گھڑی لے وے چنگی مہنگی, 2 پتر ہو, ایک بیے ہوئے تے دوجا کبوتر باز ہوئے, تے بندہ گھڑی پتر ہوں دے کے نا بیے نو آندہ گھڑی پا لے مڑیا چنگیا. وہ نال دا کبوتر باز آندہ ہے منو کدھروں لب کے لے آندہ ساجے, میں بارش نال ڈگا سا, میں تو اڈل پیدا نہیں ہویا,
وہ کیا آتا نہیں پتر تینوں میں لیا داں گا یہ تیرے والی نہیں کیا بات ہے یہ تیرے والی یہ مطلب یہ نہیں وہ پیو دی ہتھی پوے وہ سوچے میرے سے کمی کی اے میرے عزیزو وہ آتا یہ تیرے والی یہ سمجھ آ گئی سر یہ تیرے والی نہیں خدا دی قسم کدی میں کلا بہ کے اکھاں بند کر کے اپنے معاملات تے اعمال نو وینا تے سوچنا اسی مسکین زہرا دے بابے والے ہے صحیح سا ہوئے قیمتی تے کڑی ہوئے تے لوکی آوارا نو نہیں دیندے اسی روزیاں دے مفرور اسی نمازاں دے چور اسی پرانیاں جتیاں مسیطے چھٹ جانے ہیں تے نویاں پا کے نکل جانے ہیں اے ہو جہاں آوارا گردہ نو نعمت کیسے دیتی سو اجے بھی وہ دی نماز نہ پڑھو تے تھوڑی مرضی ہائے ہائے ایڈی اعلیٰ نعمت ساڑھے ورگیا واسطے ہن سوچو میں ذرا ذہن بلند کرنا جیڑی ساڑھے جیسے تے نعمت ہوئی او مصطفیٰ ہے ہن سوچو جیڑی مصطفیٰ تے نعمت ہوئی ہاں 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 جیڑی ساڑھے جیسے تے نعمت ہے قبلہ وہ میرا نبی تسی بھی آکھو میرا نبی نہیں ساڑھے کے سارے ساڑھا نبی اسی کچھ بھی نہیں تو ساڑھا تے نعمت ساڑھا نبی اللہ مہربانی کیتی ہے اس قابل نہیں سا لیکن اللہ جڑیاں نبی تے نعمتاں کیتی ہیں وہ اس قابل سمجھیاں ساڑھے تے اللہ رحم کیتا ہے کہ نبی جیسی نعمت دے دیتی میں کہ نبی تے بھی کوئی نعمتاں ہے نے پتہ لگ جائے گا مشرک کون ہے تے توحید پرست کون ہے اللہ فرماتا ہے حبیب جی سورہ مبارکہ والضحیٰ اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیماً فآوا میرے پیغمبر ذرا یاد تو کیجئے جب آپ یتیم تھے تو میں نے جگہ دی تھی نا کیا بات ہے کیا بات ہے جی عطا کی تھی تو میری یتیمی پلتی رہی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ جب آپ کے پاس پیسے کم تھے تو میں نے تمہیں دولت دی تھی نا جس کے آپ غنی ہو گیا فرمایا دی تھی قرآن تے میرا ہاتھ تھے اس گود سی ابو طالب دی دولت سی خدیجہ الکبریٰ دی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیا گا جو ساری کائنات پہ نعمت ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں جو نبی پہ نعمتیں ہوں اسے ابو طالب و خدیجہ الکبریٰ ہائے ہائے آج تو پہلے میں جتھے مجلس پڑھ کے آیا نا جی جدو میں اتھے لفظ آکھے نا کہ نعمتاں حضرت ابو طالب تی گود تو شروع ہوئیاں نے جڑی نبی تے ہوئیاں نے سید سان سامنے بیٹھے اتھے آج دی گل انہوں نے آکھا ایک اور بھی مہربانی کرے جو میں کی اے شروع تے ابو طالب دی گود چوئیاں سان اے مکمل کتھے ہوئیاں اے نعمتاں پوریاں کتھے ہوئیاں سان میں کہا شاہ جی چنگی گل یاد کرائی جائے طاہر القادری صاحب ارشاد فرماتے ہیں جب علی کا ہاتھ بلند کر کے غدیر میں پیغمبر نے من کن تو مولا ہو فہاز علی ان مولا ہو کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دین بھی مکمل آج ہوا ہے نعمتیں بھی پوری صدقہ جاؤں صدقہ جاؤں ایدہ مطلب ہے نعمتوں علی ولی اللہ نعمتوں کے اقرار کے بغیر بندہ صحیح مسلمان پھر رکھو جی ہو ہی میں آکھا لگا ہاں ہوتا نہیں انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے ہی پائی ہے بڑی ٹکا کے ہو ہی نہیں سکتا ایدہ مطلب ہے اچھا مسلمان بننے کے لیے ابو طالب بھی ضروری ہے علی بھی ضروری اللہ نو دیاں صفتہ نال منو ایک اور میں گل کر دینا آخری وقت قریب ہو گیا بالکل میں اس
پیر بھی جاننا مریداں بھی جاننا تو واقع تے بھی میری پوری نظر ہے تو میں خود گواہ قرآن سامنے قوالی ہون لگی تو پیر صاحب بیٹھے سن انہیں آخیا مولویوں روٹی دے کے آؤ پہلے ارس سی میں کہا اتنے مولوی ارس تے کتنے آ گئے وہ میں لنگیا تو کوال روٹی پہ کھاندے ہیں کوال وہ پیر صاحب کوالا نو مولوی آتے سن توجہ نہیں فرمائی اور کوالا نو مولوی آتے سن ساڈے مولوی وہ پھر میں دلچسپی لئی کہ اج مولوی سن لئیے اور کھ نہیں تو بغیر ساز تو مولوی بڑے سنے سازاں والی سن لی میں کھلو گیا میں مولوی آندے کے وہ جدو مولوی آ کے بیٹھے یعنی قوال یہ میرے موجودگی دی گل جی قوالی دی وجہ تو جو مولوی فتویٰ نہ لاوے تو پھر گل کرنا وہ اجے شروع نہ کیتا نا کوئی کلام ایک بندہ آیا وہ آ کے پیر صاحب دے سامنے دو زانو ہو کے پہلے بیٹھا تو پھر اس سجدے دے عالم سر پیر صاحب دے سامنے رکھے وہ سر رکھیا جی میں سجدہ کری دا اس طرح اس کیتا میں سمجھا تعظیم واسطے چکے ہے پیر پہ چومدا یا ہاتھ پہ چومدا سجدہ تو نہیں نا پیا کرتا اچرا نو مولوی جڑے صاحبان بیٹھے سن نا 12-13 انہوں نے قوالی شروع کی تو انہوں نے ویکھ کے جڑی گل کی میرے سامنے دی انہیں پہلا جملہ تے فضول ہی ہے پانی چھنے چو کہاں پیتا یہ پہلا فضول جملہ اگلا انہیں آخیا تیرے وچوں رب دسیا تینوں سجدہ تاں تیرے وچوں میں توحید پہ پڑھنا تیرے وچوں رب ویکھیا تینوں سجدہ جڑے سجدہ کر رہا سی وہ بھی اہل سنت سی جنہوں ہو رہا سی وہ بھی اہل سنت سی قوال بھی تقریباً ایویں دے رہا وہ جڑے ویلے سجدہ ہو گیا میں انہوں جڑے بچے نوجوان میرے ساتھی والی بال سے کھیڑتے ہیں بڑی چیر کی گل موجود نے میں کہ یار آ کی پہ ہوتا اتنے تیرے وچوں رب دسیا تینوں سجدہ تاں کیتا یہ تواڈے اہل سنت بھرا نہیں انہاں کہا جی ہیں تو ساڈے اہل سنت بھرا اساں تو نہیں کدی کیتا میں تواڈے سامنے پہ ہوندا انہاں چلو مولوی صاحب پوچھ کے دساں وہ چلے گئے مولوی صاحب کو جمعے تو بعد بیٹھے تو انہاں آخیا بھی وہ اس طرح ہویا ہے انہیں ایک گل کی میں اس عالم اہل سنت نو سلام پیش کرنا اس آخیا کہ ایک ہی بات ہے کہ جب صحابہ کو مصطفیٰ میں اللہ نظر نہیں آتا تو سا کوئی نہیں سنیا میں کی پڑھ گیا ہو سکیا کسی صحابی نے کدی حضور نو سجدہ کیتا ہے نہیں کسی مولا علی دے منن والے مولا علی نو سجدہ کیتا ہے نہیں ہو سکیا صحابہ نو نبی چو اللہ نظر نہیں آندا جنگ جمل سفین شیعہ نو علی چو اللہ نظر نہیں آندا تو سجدہ کوئی نہیں کرتا یہ کون ہے جنہیں سامنے بیٹھے پیر چو اللہ ویکھ لیا انہیں کہا ایک کی گل کی اس فکرہ سنو ہو سکیا جس بندے نے اسے سجدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تجھ سے رب نظر آتا ہے یہ اس کا ذاتی فعل ہے مذہب اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں سار اٹھاؤ یہ اس کا ذاتی فعل ہے مذہب اہل بیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مٹھے بول دیا پہ گل صحیح ہے جو بندے کو سجدہ کر کے کہتا ہے تجھ سے اللہ نظر آتا ہے اہل سنت عالم دین نے اپنی عزت اور مذہب کی عزت بچائی کہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے مذہب اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تسی میری طاقت بڑھو تو میں جرت نال گل کرا نہیں جن تو تسا ہی میں نو چھاڑ جانا ہے تو گل میں کھے کرنی ہے میرا تو سکا بھرا ہی کوئی نہیں طاقت بڑھو گے کراں گا گل سچی پڑھاں گا قرآن وچوں سامنے قرآن سچی کراں گا مینوں ولایت علی علیہ السلام دی قسم گل سچی کراں مینوں خون شبیر دی قسم میں گل سچی کراں مینوں عزت بطول دی قسم میں گل سچی کراں مینوں چادر زینب علیہ السلام علیہ السلام اللہ علیہ دی قسم میں گل سچی کراں ہن میری امداد کرو گے اہل سنت عالم دین نے اعلان کیتا اج میں لدائے اعلان کرنے لگا 2 محرم 2020 منی کرنے لگا انہیں اپنے مذہب کی عزت بچائی کی کہہ گئی کہ جو سجدہ کرتا ہے کسی بندے کو
اور کہتا ہے اس سے اللہ نظر آتا ہے، جب صحابہ کو نبی سے اللہ نظر نہیں آتا، نہ نبی سجدہ کرواتے تھے نہ صحابہ نبی کو کرتے تھے۔ صحابہ بھی اللہ کو کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ کو کرتے تھے۔ جس بندے نے کہا میں سلام پیش کرتا ہوں، اس کا ذاتی فعل ہے، مذہب اہل سنت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ میری طاقت بڑھے ہو، پھر میں اعلان کرنا، جو لوگ شیعوں میں رہ کر حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ جیسا کہتے ہیں، ان کا ذاتی بیان ہے، مذہب اہل بیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق۔ تھوڑی تائید میرے واسطے کافی۔ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے۔ میں بھائی تھوڑی تائید، تھوڑے نعرے اور علی نو حق کہنا دلیل ہے۔ بھائی ایسا یار کلمہ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں کلمہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہی کلمہ ہے۔ ایسا کلمہ پڑھ کے آکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، ایسا کلمہ پڑھ کے آکھے علی اللہ نہیں اللہ دا ولی ہے۔ حضرت ہے صدقے جاواں جی، میں راضی ہو گیا، تسی میرے طاقت بنے تے بدنامی ختم ہو سکتی۔ ساڑھے ڈاکٹرز پریشان نے، ساڑھے پروفیسر پریشان نے کہ تھوڑا یہ مذہب ہے، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ حضرات ضروری اعلان سنیے، ہم سجدہ ہی اسے کرتے ہیں جسے علی سجدہ کرتے۔ صدقے جاواں، مولا علی نو کسے پوچھیا تو انہوں چنگا نام کیڑا لگتا ہے، فرمایا ابو الحسن، یہ تو میں نے حسن کا باپ۔ تو جب میدان چاہتے سن کہتے سن نکلو انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ لوکاں نو آندے سن مینوں حسن دا باپ آکھو، تے آپ آندے سن میں ابو طالب دا پتر ہوں، تاکہ سارے جہان چ کٹھا رولا پہ جائے۔ میرے پتر دا نام حسن ہے، میرے بابے دا نام ابو طالب ہے، اور اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے، ہائے ہائے ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ علی ساری زندگی دستے رہے ابو طالب میرا باپ ہے، حسن حسین میرے بیٹے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں، اور جس کے حسنین جیسے بیٹے ہو ابو طالب جیسا باپ ہو، اسے اللہ بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شکریہ جی شکریہ، ہم ولایت علی کو مانتے ہیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ، آباد رہو آباد، مہربانی جناب میں۔ حضور والا یہی تو خاندان ہے جنہوں نے اللہ منوایا ہے۔ خدا دی عظمت دی قسم، انہوں نے توحید منوان واسطے، میں تو انہوں ایک ہی مثال دینا، ادو وڈی مثال میرے کو کوئی۔ حضرت بطول نہ کدی گلی چ نکلے سن، نہ کدی دکان تے سودا لین گئے سن، نہ عام گھراں چ بی بی جاندی سی، بی بی پردے چ سن۔ بی بی دا دروازہ مسجد چ کھلدا سی، مسجد چ کھلدا، کدی کدی بابے نو ملنا ہوندی سی مسجد چ بی بی۔ جڑا باہر دروازہ سی نا، باہر مدینے گئے اللہ لے جا سب اے جسا بیٹھے، اے او مہربان نے جنہاں الحمدللہ میں مدینے دی بھی سیر کرائی۔ اے بمبا والے دن حاجی صاحب میرے دوست، جتھے گلی والے پاسے جبریل آوندا سی نا، او دا نام باب جبریل ہے۔ جبریل بھی گلی والے پاسے آوندا سی، زہرا دے اندر والے دروازے چ دا بابا آوندا سی باہر۔ او بی بی جڑی گوانڈیاں کدی نہیں گئی، میرے نال رل کے بولو، تو قرآن دی قسم ہے، موبائل چاہیے کہ
موبائل بچانا کی سی توحید مولا تو جزا دے منوانا اے سی کہ لم یلے دے ولم یولد دے اللہ دے بندے سانو آندے توحید نو نہیں مندے توحید دی عظمت واسطے ماما تیاں دا ایک ایک جملہ پڑھ دینا توحید دی عظمت واسطے پہلا جملہ پہ پڑھنا بی بی دا دوجا بی بی دی بیٹی ملکہ شام دا جیڑی مباہلے وچ کدی باہر نہ آن والی جدے تحفظ واسطے باہر آ جائے انہوں توحید آندا شبیر تو پیارا ہمشیر نو کوئی نہیں سی 9 ٹکڑیاں چ لاش شبیر دی دے کول کھلو کے بی بی زینب فرماندن اللہم تقبل ھذا القربان اللہ میری اس قربانی نو قبول کر شبیر جیسے ویر نو جدی بارگاہ چ رکھ کے قبولیت دی سند زینب علیہ منگنوں نو توحید آندے نے تیری آئے تو صدقے ہیں توحید منوان والے قافلے دا آج راہ کسے ڈک لے کنی محرم ہے کدی آواز تیری نہ نکلے کسے گام سوائے اس غم تو آج 2 محرم ہے آج 2 محرم ہے آج زہرہ دیاں تیاں دا راہ ڈک لیا چبو چاتھ پا لے کوڑے دے چبو حر بن ریاحی نے یزید دی فوج دے سپہ سالار نے نوجوانوں حضرت امام دے کوڑے دے چبو چاتھ پا لیا کہنے لگا اگے تسی نہیں جا سکتے یزید دا حکم ہے میرے ایک دوست تھی وہ ڈکیتی ہو گئی اسلحہ بھی لے گئے پیسے بھی لے گئے اگے بھی میں گل سنائی سی میں ان کو افسوس واسطے گیا تو اس آگے بچ گئے سارے بچ گئے میں کیویں آندے نے گڈی بھی لے گئے اس آگے لے گئے کلا میں کھلوتا رہا اسلحہ لے گئے پیسے لے گئے اس آگے روڑے سویرے میں گھروں نکلن لگا تو مینوں بیٹی آندی سی میں نال جانا ہے میں انہوں نہیں لیا میں پھر کسی ویلے صحیح وہ مینوں آندی سی پھپھو دے گھر لا چھڑی میں کہ نہیں انہوں میں نال نہیں لیا مینوں آندا مولوی صاحب میں سوچنا یہ جدوں نہ میرا راہ ڈکیا سی جے تھی نال ہوندی دعا کر لو دعا کر لو دعا کر لو دعا کر لو آمین آکھو میرے نال دعا کرو کوئی بدماش کسے شریف دا راہ نہ ڈکے تے جے کوئی ڈک لوے تے دعا کرو نہ او دی کو تھی نال ہوئے نہ او دی کو بہن نال ہوئے شبیر پہلا جملہ کیا تو اڈا جگر کٹیا جائے گا آنسو تو پہلے ہی آ گیا نا حضرت امام حسین نواسہ رسول ہے مور نبوت دا سوار ہے اے جدے واسطے او دے نانا جان نے نماز نو طول دیتا سی نا یاد ہے تو جدے واسطے جنت جو کپڑے آئے سن جدے واسطے جنت جو سیب تے انگور آئے سن او ہور نو پہ آندا سی پیچھے ہو جا میرے نال پیڑا نے میرا راہ نہ ڈاکو میرے نال میریاں تھیاں نے اس اگے یزید دا حکم ہے حضرت عباس نے گھوڑے تو چھال ماری حضرت امام حسین نے عباس دے تیبر میں کیا فرمایا رک جا لڑنا نہیں اللہ جدو میں آکھیا نا کہ راہ ڈک لیا
میں پورے مجمع چ محسوس کیتا ہے کسے انج نہیں سمجھا کہ پرانا کوئی واقعہ سی جڑا گزر گیا بندیاں دی ہائے انج نکلی ہے جویں اج ڈکیا کسے نے انج ہی ہونا جے 2 تو لے کے 10 محرم تک تسی یہ معجزہ وندے رہو کہ جدوں گل کرنی انج لگیا جویں اج جو دن ہے یعنی 2 محرم ہے اج راہ ڈک لیا سو تے شبیر آکھیا میرے نال میریاں بھیناں نے میرے نال میریاں تیاں نے کدی باہر نہیں آئیاں انہاں انج سانو ویکھیا ہی کدی نہیں کہ ساڈا کوئی راہ ڈک کے کھلو جائے وہ کہنے لگا یزید دا حکم ہے حضرت عباس گھوڑے تو تھلے اترے تے حضرت امام حسین اگے کھلو کے فرماندے نے جدوں عباس علیہ السلام نے مولا ڈک چھڑیا نا ادوں یہ ہر دا حوصلہ ود گیا 10 محرم دی سویر نو معافی منگانا ہے تے اس آکھیا میرا ادوں حوصلہ ودیا جدوں تساں روک لیا نا عباس نو حضرت امام حسین فرماتے ہیں تو عباس کو ڈردا سا 10 محرم دی صبح نو آندا تساں جدوں روکیا سی نا عباس نو میرا حوصلہ ود گیا میرے مولا فرماتے ہیں اور تو عباس کو ڈرنا ڈری نا عباس کو ڈرنا ہے اس آخیا میں تیری ماں دی عزت دی قسم میں انہاں دے وچوں آیا اے سارے تیرے عباس کو ڈر تے ہن انہاں دے حوصلے ود گئے نہیں انہاں نوں میں ہی آ کے دس بیٹھا کہ عباس نوں لڑن نہیں دیندے انہاں دے ہن حوصلے ود گئے نہیں تے اگوں میرا خدا جاندا کی ہونا ہے تے میرے عزیز و شبیر دا جدوں راہ ڈکیا ادن مولا نے فرمایا جاؤ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے یہ عرب دا محاورہ ہے تیری ماں تیرے غم وچ پھوڑی پا کے بھوے تیری ماں تیرے غم وچ روے یہ عرب دا ایک محاورہ ہے جدوں بندہ دکھ نال گل کردا ادوں آندا جاؤ تیری ماں تیری پھوڑی بچھائے جدوں امام نے فرمایا نا جاؤ تیری ماں تیرے صفے ماتم تے بھوے یہ ایک قدم پیچھے ہٹیا تے اج ویکھ کے آندا حسین ابن علی 1000 بندے دی فوج میرے نال ہے یہ میری فوج ہے انہاں چ میں جرنیل ہاں تے تساں گل میرے نال پہ کر دو تے ماں تک دھیان گیا لوگاں دا یہ تے میری ماں تک دھیان گیا نہیں تو تساں کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ تساں تے انہاں بندیاں چ میری ماں دا نام لے کے یا میری ماں دا ذکر کر کے تساں گل کیتی ہے نا میں بڑا مجبور ہاں میرا وضو کوئی نہیں ہائے تو صدقے ہاں تے تیری ماں دا نام میں اس طرح لے نہیں سکتا صدقے جاواں خدا دی قسم شبیر پلٹ کے حضرت زینب نو فرماندے نے جہنمی نہیں جنتی ہے اے یزیدی نہیں حسینی ہے بی بی فرمایا کیویں وہ راہ پہ ڈکدا ہے تسی آندے ہو جنتی ہو فرمایا پاویں راہ پہ ڈکدا رہو اماں دی جائیے تے ذہن ساڈی ماں دا حیا موجود مسلمانوں مجلس چاہو یا نہ ماتم کرو یا نہ زہرا دی عزت ذہن چ لے کے جانا جڈا بھی بڑا گناہگار ہوئے بطول دی عزت کرتا ہوئے جہنم میں جا نہیں سکتا فرماتے نے کاج نہ آیا تو کل آئے گا ساڑی طرف یہی ہویا جی 10 محرم دی صبح سی اس دووے ہاتھ اپنے رومال نال آکھیا پتر نو بن اس بن دیتے اے مجرمہ والی شکل بنائی اوتھوں ٹریا اپنے خیمے چوں اوتھوں ویکھ کے نا شبیر فرمایا عباس جی مولا اکبر جی بابا فرمایا مہمان دا استقبال کرو ایک شہزادہ اور دے سجے پاسے ایک کھبے پاسے جدو قریب آئے نے شبیر ٹر پہ جدو مولا ٹرے نا اور اتھو دوڑ پیا ہاتھا اشارہ کر گیا نا تسی نہ ہو میرے نہ ہو گناہگار نو کریم تک آن دیو جدو قریب آ کے تھلے پہ چکدا سی نا تھلے یہ بندیاں کو اپنے آپ نو سجدہ نہیں سن کرواندے وہ تھلے پہ چکتا ہے بغلہ چو ہاتھ پا کے شبیر نے چک کے سینے نال لایا فرماندے نے کیویں آیا کہنے لگا تیرے تو بڑا کریم کوئی نہیں میرے تو بڑا مجرم کوئی نہیں معافی ہو سکتی جدو معافی آکی سنا خدا دی قسم سینے نال لا کے میرے مولا فرماندے نے ہن معافیاں منگنا میں تے ادھر نہیں معاف کر چھڑیا ہائے ہائے جتن تو میری اماں دا حیا کیتا صدقے جاواں کہنے لگا معافی ہو گئی ہے فرمایا ہو گئی کہنے لگا ہن میں یزیدی تے نہیں نا فرمایا نہیں ہن میں تہاڈا نا میں ہن میرے کہنے لگا ہن ایک عرض کراں مولا فرماندے نے 100 کر عرضاں دے دروازے دا نام تے حسین ہے اور گل کیتی ہے ذکر سنبھالو جنہ سنبھال سکتے ہو اور کہنے لگے جدن عباس نو تساں روک دیتا ہے تے میں تہاڈا راہ روک لیا ہے عباس دے رک جان دی وجہ تو
تے تسی جدوں پیچھا پرت کے گئے ہو ادو اونٹ دے محمل تو بی بی روئی کون سی؟ واہ آزادارو، میرے مولا نے فرمایا بڑی پردے دی گل ہے جڑی تو سارے عام پوچھ لے، تو مینو ننگے تڑتے کے لوگ پہ پوچھ لو بی بی روڑ والی کون سی؟ کہنے لگے جی میں پہلا پوچھا سی، میں بیگانہ تو نہیں تہاڈا اپنا، تے مینو دس سکتے ہو بی بی روئی کون سی جدی ہائے نکلی جدا کرلاب نکلے؟ فرمایا پریشان کیوں ہے؟ ہو سکیا وہ کرلاب مینو سون نہیں دے، میں ساری ساری رات جاگنا، مینو نہیں آیا صدقے جانا، مینو نیند نہیں آتی۔ ایک باری دسو مخدومہ کون ہے جڑی تیرا راہ ڈکن تے اچھی روئی سی؟ شبیر دیاں اکھاں چ آنسو بھر آئے تے مولا فرماندے نے میری اماں دی جائی زینب ہے، میرے پیو دی تھی زینب سلام اللہ علیہا نے کہنے لگا ہوں ایک مہربانی کرو جی میں تسا معافی دیتی۔ یہ میں روایت سال بعد پڑھنا، اکثر 2 محرم نو پڑھنا، ٹائم دی گل ٹائم نہ کیتی جائے تے اثر زیادہ ہوتا۔ آج بہرہ دی تھی بڑی راضی ہوئے گی جی آنسوے دیتے آ گئے 2 محرم۔ حضرت حر فرماندے نے عرض کر دیں ایک باری اس بی بی کو معافی دے، وہ صرف ایک باری کہہ چھن کہ جا میں بھی معاف کر تاکہ میں اطمینان دی موت مر جا۔ حر دا پیغام زہرا دا لال لے کے اندر گیا، جا کے فرماندے نے اماں جائی، اماں جائی، اماں جائی۔ بی بی پاک اٹھ دے آئے نے تے نیڑے آ کے فرماندے جیو میرا کربلا دا نواب ویر، جیو میرا مہر نبوت دا سوار ویر، اے حق مجلس دا۔ فرماندے میں آکھیا سی نا انہاں دا نہیں ساڈا ہے، اے یزیدی نہیں حسینی ہے، جنہیں راہ ڈکیا سی آ گیا ہی نا، کتھے؟ فرمایا چھڈ گیا یزید نو، کتھے وے؟ باہر کھلوتا ہے، کی ہویا ہے؟ معافی منگی سو، پھر فرمایا میں معاف کر دیتا ہے، فرمایا اے ہی حق سی تیرا، تو کریم ہے تے کریم دا پتر ہے، بہت اچھا کیتا ہے۔ شبیر فرماتے نہیں اماں دی جائی تیرے کو معافی منگتا تے فرمایا تسی جا کے کہہ دیو، فرمایا میں کہہ دیوں، فرمایا کہہ دیوں۔ جدوں امام حسین علیہ السلام ٹرے نے لیکن ایک گل کی تھی، فرماتے نے معافی والی گل ہن نہ کرنا، معافی تے وہ جڑی انہوں ہو گئی ہے، انہوں جا کے آکھو تینوں محمد دیاں تیاں سلام آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آباد رہو تینوں دعا جاننا تے سلطان دیاں تیاں سلام۔ حضرت امام حسین قبلہ خیمے چو باہر نکلنے لگے، آخری جملہ ہے جی میں خیمے چو باہر نکلنے لگے نا حضرت امام حسین، بی بی نے میرا آن جی محمد جی، دوویں شہزادے پتر بی بی پاک دے آئے، نوجوانوں آنو محمد اہل سنت دوستو بی بی دیا بیٹیاں دے نانے، فرماندے نے جاؤ نال جاؤ ماموں دے نال جاؤ۔ اماں کتھے جانا؟ فرمایا باہر جتھے عباس تے اکبر کھلوتے رہے نا او دے وچ ایک بندہ نظرہ چکا کے گناہگار بن کے کھلوتا ہے، جدو تہاڈا ماموں جا کے انہوں آکے نا میریاں بھیناں تینوں سلام آندیاں نے، تسی دوویں آکے آجے ماموں سلام، ساڈی اماں دے امیرا سلام قبول کر۔ آخری جملہ پڑھنا آکے میرے سے سخت نہیں، جدو شبیر آکے نا تو معافیاں پہ منگنا ہے، نبی دیاں تیاں تے تینوں سلام بھیجے ہے، جی میں سلام دے لفظ آئے نے شہزادگان نے آکھیا ماموں سلام۔ حضرت اور فرماتے نے ایک کون نے؟ فرماتے نے میرے بہن دے پتر نے، تینوں ماموں کہہ کے سلام ہے۔ یزید دی فوج وال رخ موڑ کے اکھاں تک پسینہ آ گیا تے جرار بن کے حضرت اور فرماتے ہیں اور بے غیر تو انیاں غریب کر چھڑیا جے رسول دیاں تیاں میرے جیسے نو سلام پیان دیا نے، تو رون چکاسو اور شامل ہو جائے۔ کہنے لگا نویں گناہ تو پہلا شہادت دی اجازت دیو، جڑے میرے ٹریا نا شہادت واسطے ہور سامنے پتر آ کے آج کھلو گیا، کہنے لگا بابا کتھے چلا ہے؟ اس کہا میرا راہ چھڑ دے، میں یزیدی نہیں حسینی ہے، تو انہوں یزید مبارک ہوئے میں حسین نہ لاگیا، چلا کتھے میں لڑن کنہ نہ یزیدیاں نہ مار دیں گے، مرن ہی تے چلا۔ کہنے لگا امام کنوں من گیا؟ پیو کہنے لگا حسین ابن علی علیہ السلام، اس کہا تیرے امام تینوں اے نہیں دسیا پتران دا حق کھا جائیے تے اللہ کے راضی نہیں ہونا۔ جدوں یہ سنے نا پتران دا حق، اس کہا پتر ہر شے میں تینوں دیتی،
مینو جان دے میرا پینڈا کھوٹا نہ کر زہرا جنت دے دروازے تے میری منتظر ہے پتر دی آواز آئی شبیر مگروں آواز دی فرمایا پوری گل سن اور پوری گل سن کہنے لگا پوری گل سنا میرے امام دا حکم ہے ورنہ نہ سندا کہنے لگا ابا تو کیسا باپ ہے باپ نو تحفہ لبے سوگات لبے وہ سب تو پہلا پتراں دے منہ دیندا ہے باپ نو چنگی چیز لبے سب تو پہلا پتراں نو دیندا ہے تیرے کول شہادت سوگات ہے بطول دے پتر تے قربان ہون چلا تے پتر نو محروم کر کے جا رہے اے اپنے امام نو آخ علی اکبر دا صدقہ پہلے میں نو اجازت ہے صدقے جاواں نوجوانوں تھوڑے حصے دا جملہ ہے جل والے ہور دے پتر علی ابن ہور نو اجازت ملی ہے 32-33 بندے سمارے نے خدا دی قسم جنوں ماردا سی آندا سی تساں بی بی زینب نو روائے ہائے تساں ساڈے کولوں آل محمد دا راہ دکھوائے جدو 32-33 بندے مار چکا ہے مگروں کسے نیزہ ماریا ہے تو زین چھٹی اور امام حسین کو کھلوتا سی ایدو بڑا جملہ میرے کو درد کوئی نہیں چھٹن لگا جلے ویلے اور دھوڑن لگے نا پتر دی لاش چکن واسطے امام حسین ہاتھ تھگے کر دیتا تو فرمان میں کتھا چلا ہے فرمان دے مولا اور میں نے روکو نا میرے پتر تو زین چھٹ گئی ہے آو شیو رو لو امام حسین فرمان دے کھلو جا تو نہ جا جوان پتران دیا لاشا پیو نہیں چک دے صدقے میرے مولا فرماندے نے او جوان ہے تو ضعیف ہے جڑا اور نو پتر دی لاش نہیں سے چکر دیندا او اکبر دی لاش دیکھ لو گیا دا سی